بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں تو بے پھل درخت کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو، کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے، لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ اس دنیا میں ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ خلوص کا رشتہ بوجھ نہیں لگتا، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتا ہے، لیکن وہیں مطلبی کا رشتہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، لیکن جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کی نظر میں وہی شخص برا بن جائے گا۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو، کیونکہ گائے سوکھی گھاس کھاتی ہے لیکن پھر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ وہیں صاف میٹھا دودھ پیتا ہے لیکن زہر اگلتا ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے نہ ان کی زبانیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، لیکن ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کاندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاؤں نہیں بلکہ آپ کا دل تھک جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہوتی ہے۔ دوست ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو خدا کے فیصلوں پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو
जो तुम्हें ख्वाब में मिले और जागने पर कुछ भी ना हो। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अज़मतों से छोटे हैं। खुश नसीब वो हैं जो अपने नसीब पर खुश रहे। ज़िंदगी में जितनी सादगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सज़ा और कोई नहीं। दुनिया में सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। इस दुनिया में आपके छोटे आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, नसीहत पर नहीं। आर्जी जज्बात पर मुस्तकबिल फैसले नहीं करना चाहिए। हिसाब रखा करिए, क्योंकि आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। इस दुनिया में हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्दी ही हमें ये एहसास दिला देते हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत तब पता चलती है कि जब ये खो जाती हैं। आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। आईना देखकर ख्याल आया कि ज़िंदगी तुझ पे भी ज़वाल आया, और वक्त कुछ हाथ में बचा नहीं जब ज़िंदगी जीने का ख्याल आया। गुस्से में किए जाने वाले फैसले बाज़ दफ़ा उम्र भर के लिए ज़ख्म बन जाते हैं, इसलिए गुस्से और जज्बात में आकर कभी कोई फ़ैसला ना लें। हज़रत अली ने फरमाया कि हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मिलना होता है वही इंसान को मिलके रहता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, इसलिए बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। लोगों में बेहतर वो हैं जो लोगों को नफ़ा दें, और लोगों में बदतरीन वो हैं जो लोगों को तकलीफ दें। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिरों का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लीजिए कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। जो शख्स किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है, तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बिना आवाज़ के रोना इस दुनिया में बड़ा दर्दनाक होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से चलते नहीं ताल्लुक़, क्योंकि किसी परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लेकर जोड़ना चाहता है। हमें बस सब्र आने की देर होती है और अल्लाह इंसाफ शुरू कर देता है। और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिक से तन्हाई की मजबूती समझें। वो आजमाता ही ऐसी चीज़ों से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती हैं, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प में तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सब्र करो इस नियत से कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, फिर देखना
وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں
جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں
इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही इंसान अपने आप से मिल सकता है। जो खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है। अपनी रूह की तलाश करो और अपने दिल को सिर्फ अपनी हड्डियों में ना रखो। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी होगी। हर उस महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। गलत औजारों के साथ मेहनत करने का कोई नतीजा नहीं निकलता। इस दुनिया में धोखेबाज की ज़बान मीठी और दिल कड़वा होता है। भूख वापसी के रास्तों की फिक्र भुला देती है। इंसान ये जानता भी है कि खुदा उसे देख रहा है, लेकिन फिर भी वो गुनाह करते वक्त ये देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इस दुनिया में ज़्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी ख़त्म कर देती है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। मायूसी इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। मुश्किल वक्त इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने आता है। ज़बान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। अगर नमाज के वक्त तवाफ़े काबा रुक सकता है तो तेरे कारोबार और काम क्यों नहीं। अगर तुमने नमाज छोड़ी तो समझ लो कि राहत और बरकत तुमसे छूट गई। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लेता है तो उसे ज़रूर सीधी राह की तरफ हिदायत की जाती है। बादशाहों के पास बैठने से कभी बादशाहत नहीं मिला करती, लेकिन औलिया अल्लाह की एक ही निगाह इंसान को बादशाह बना देती है। पीर के दिल में नक्शे खुदाबंदी होता है और मुरीद के दिल पर पीर का नक्श उभरता है। इंसान को जितना लगाव रोज़ी से है, अगर उतना लगाव रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बड़ा हो जाता। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं, बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, पर हाय अफसोस मैं उसे भी भूल जाता हूँ। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। मौलाना रूमी कहते हैं कि तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है, और तुझे समंदर तलाश कर रहा है लेकिन तू नहर की तलाश में है। सर हो सजदे में, दिल दगाबाजी में हो, तो भला ऐसे सजदों से कैसे खुदा राजी हो। अपने किरदार पर डालकर पर्दा ए इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर आपकी जड़ें भी काट दें, और अगर कोई एक अच्छा ख़ानदानी और मुखलिस दोस्त आपको सहारा दे, तो यकीन मानिए तो आप कभी गिन नहीं सकते। कम रिश्ते बनाइए लेकिन मुखलिसी से निभाइए, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। जिंदगी में इन 2 लोगों पर कभी तबसरा ना करो, जिनको तुम चुन लो और जिनको तुम छोड़ दो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور وہ شخص جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ پھر بھی مسجدوں میں آئیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو، کیونکہ جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ کیوں نہ تم انسان بن جاؤ، تو پتھر نے جواب دیا کہ ابھی میرے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ میں انسان بن جاؤں۔ اے مولا، مجھے صبر میں رکھنا اور کبھی گرنے نہ دینا، نہ ہی کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑا مشکل کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اگر ہم اپنی ہر مسکراہٹ پر خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اپنے آنسوؤں کے ہر ایک قطرے کے لیے اپنے اللہ کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس دنیا میں لوگ آپ کی باتوں کے ہزار مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کو آپ کا اللہ جانتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، نہ کہ بندوں کی مرضی کے مطابق۔